السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اس کو جوڑا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامات کا تاج پہنایا جائے گا اور پھر درخواست کرے گا، اے میرے رب، اور پہناؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا، اے میرے رب، اس شخص سے راضی ہو جا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت بردہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والے اپنی قبر سے نکلیں گے تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا، میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہاری سخت گرمی کی دوپہری میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے، ہم یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا، تمہارے بچے قرآن حافظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے جو بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے وہ روحانی سے پڑھے، چاہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور جنت کے درجے اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔ قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا، در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقصہ ہے کہ اس نے رات کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے گھر کی رونق اور آبادی رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی روحانی اور آبادی قرآن کریم کی یاد رکھنے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی کلام پاک پورا کرنے کی اور حافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سید بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوہڑ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کو بھلا دینے کی کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، دوسرا یہ کہ زبانی بھی نہ پڑھ سکے، تیسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے، چوتھا یہ ہے کہ قرآن احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔
تو آپ نے سن لیا کہ قرآن نہ پڑھنا کیسا ہے، تو آج سے روز قرآن شریف پڑھے اور اپنے گھر کو آباد رکھے، اپنے دل کو آباد رکھے، اور نماز 5 وقتہ نمازی بنے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنے۔ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔